بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورت کا نام سورۃ شعراء ہے۔ اس کے اندر بھی زیادہ تر کا تعلق مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ اور مرادی اقوال کے ساتھ، کچھ شان نزول ہے۔ زیادہ تر اس کے اندر وہی واقعات ہیں جو پہلے آ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، سمود، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کی قوموں کے متعلق۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں، بس مختصر سی دو تین بحث ہے، جیسے سورت کا شان نزول ہے، اسی طرح کذالک اور سناح پر ایک اشکال ہوتا ہے تاریخی، اس کا جواب ہے، اسی طرح عذاب یوم ذلہ اس کی مراد وغیرہ ہے۔ اور اگر آپ کو ان پورے 10 سپاروں کی امتحانی مقامات کی PDF فائل چاہیے ہو تو آپ اس کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ لعلہ کا باخ النفس کا، شاید کہ آپ کھو دیں اپنی جان کو، ہلاک کرنے والے ہوں اپنی جان کو، اگر وہ نہ ہوئے ایمان لانے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعوت دی ایمان کی، اور آپ نے بہت چاہا کہ وہ ایمان لے آئیں لیکن وہ نہیں لائے، تو آپ پر یہ بات بہت شاق گزری، اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو اسی پریشانی میں آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں آپ کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو اتار دے ان پر آسمان سے کوئی نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پس ہو جائیں ان کی گردنیں جھکنے والی، اطاعت کرنے والی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اعناقہم، اعناق عنق کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور عنق غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی العقول کی جب جمع لائی جاتی، غیر ذوی العقول کی جب جمع ہو تو اس کے لیے واحد مؤنث لایا جاتا ہے، خاضعہ آنا چاہیے تھا یہاں پر، لیکن یہاں پر خاضعین آیا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ چونکہ آیت کے آگے یستہزئون ہے، معرضین ہے، تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے خاضعین آیا ہے، جمع مذکر سالم لایا گیا ہے۔ ایک یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر مضاف معذوف ہے، اصل میں تھا اصحاب الاعناق، اصحاب کی طرف، اور اصحاب جو ہے وہ ذوی العقول ہے، اس لیے یہاں پر ذوی العقول لایا گیا ہے۔ وَلَبِثْتَ بِنُعْمَرِكَ سِنِينَ، تو ٹھہرا رہا ہم میں اپنی عمر کے کئی سال، یہ کہتے ہیں 30 سال کی عمر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی پرورش میں رہے تھے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے کیا اپنا وہ کام، وہ حرکت، الَّتِي فَعَلْتَ جو تو نے کی تھی، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو تھا ناشکروں میں سے، یا کافرین کفر دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ تو ناشکروں میں سے تھا، تو نے میرا ہی بندہ مار دیا۔ دوسرا کہتے ہیں اگر کفر کے معنی میں ہو تو اس سے مراد ہوگا فرعون کا مذہب، یعنی تو میرے مذہب سے کفر کرنے والا تھا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے کیا اس وقت کہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ ضال کے کئی معنی آتے ہیں، یہاں پر پیغمبر کے لیے بے خبری والا کیا جائے گا معنی، یا پھر یہاں پر بھول جانے والا معنی کیا جائے گا کہ میں نے اس وقت غیر ارادی طور پر ایسا کیا، جیسے دوسری آیت کے اندر آتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت کچھ بھول رہی ہے تو دوسرے اس کو یاد کروا دے، تو یہاں بھی بھول جانے والا معنی ہوگا یا بے خبر والا معنی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور یہ نعمت ہے جو اس کا احسان رکھا ہے تو نے مجھ پر، انبت بنی اسرائیل، کہ تو نے غلام بنایا بنی اسرائیل۔ بعض رات کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اقرار کیا ہے کہ واقعی یہ تیرا مجھ پر احسان ہے، یہ تو نے مجھے احسان کیا ہے اس بات کا، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے تو نے پرورش کی، مجھے بچایا، مجھے قتل نہیں ہونے دی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراف ہے بصورت تعریض اور انکار، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیری کی نعمت ہے، یہ تیرا احسان ہے جو تو احسان جتلا رہا ہے، تو نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو غلام بنایا ہوا بغیر کسی وجہ کے، اور تو نے قتل کے جو حکم دیا وہ کس وجہ سے دیا تھا؟ تو نہ غلام بناتا نہ قتل کا حکم دیتا، تو اس چیز کا اختیار ہی نہیں تھا، تو یہ میری پرورش کی تجھے نوبتی نہ آتی، تو انہوں نے اس پر تعریض کی ہے۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں، کوئی ڈر نہیں، ان هؤلاء لشرذمۃ، بے شک کہ یہ ایک چھوٹی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک کہ وہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، غصہ دلانے والے، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، بے شک کہ ہم ایک حاضر جماعت ہے، مسلم جماعت ہے، یا ہم خطرہ رکھنے والے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنایا ان کو بنی اسرائیل کو۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ فرعون کے جتنے باغات وغیرہ تھے ان سب کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا، لیکن تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بنی اسرائیل کبھی واپس مصر لوٹ کر ہی نہیں آئے، مدتوں تک۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت یوشع وغیرہ یہ سارے کے سارے ہو گئے، شام کی طرف چلے گئے لیکن مصر نہیں لوٹ کے آئے، ان کا ثابت نہیں ہوتا کافی عرصے تک آنا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے وارث بنایا، یہ نہیں کہا گیا کہ فرعون کے مرنے کے فوراً بعد ہم نے ان کو وارث بنا دیا، ممکن ہے کہ بہت سالوں بعد بنایا ہو، اس کے اندر اس بات کا احتمال ہے، صدیوں بعد بنایا ہو، اور پھر اگر یہ کہا جائے کہ وہ کبھی آئے ہی نہیں مصر لوٹ کر، تاریخ یہ کہتی ہے کہ کبھی مصر واپس لوٹ کر آئی ہی نہیں بنی اسرائیل، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ وہ کتاب یہودیوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ تاریخیں یہودیوں کی لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن مجید نے کہا ہم نے وارث بنایا، تو یہ بات قطعی ہے، اور ان کی بات جو ہے وہ ظنی ہے، زیادہ تر ظن تک کہہ سکتے ہیں، اس میں قذف کا بھی احتمال ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، کہ ہم نے وارث بنایا اس کا بنی اسرائیل کو، یہ لازمی نہیں ہے کہ فرعون والے ہی باغات دیے ہوں، یہ ممکن ہے کہ اس جیسے باغات دیے ہوں،
اور یہی زیادہ بہتر لگتا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ان کو باغات وغیرہ کا۔ وہ باغات کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ شام کے ہو سکتے ہیں۔ شام میں بنی اسرائیل رہتی تھی، وہاں پر ان کو فراوانی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہم نے برکت دی ہے اس کی۔ فن فلکا، پس پھٹ گیا پانی دریا، فقانا کل فرقن، پس ہو گیا ہر حصہ، الطود العظیم، بڑے پہاڑ کی طرح، وازلفنا ثم الآخرین، اور قریب کر دیا ہم نے، ثم وہاں پر، آخرین دوسروں کو، پھر ہم نے دوسروں کو وہاں کے قریب کر دیا۔ فکبکبوا فیہا، پس اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے وہ اس میں، یا ایک ترجمہ کیا گیا اکٹھا ڈال دیے جائیں گے وہ اس میں، ہم والغاوون، وہ بھی، والغاوون، اور ان کو بہکانے والے، ان کے پجاری اور ان کے بے راہوں کو، اتبنون بکل رین، کیا تم بناتے ہو، بکل رین، ہر اونچے مقام پر، آیتن، ایک نشانی، عمارت، تعبسون، بیکار کرتے ہو، وتتخذون مصانیع، اور تم بناتے ہو محلات، لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہ سکو، وزروع ونخل، اور ان اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت، طلعھا، ان کے گچھے، خوشے، حزیم، ملائم ہے، حزیم کے کئی معنی کیے گئے، ایک تر و تازہ بھی، پختہ بھی، نرم و ملائم بھی، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو گھر بنانے کے لیے، فارہین، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، قال انی لعملکم، کہا لوط علیہ السلام نے بے شک کہ میں تمہارے عمل سے من القالین، بیزار ہوں، نفرت کرنے والا ہوں، بغض رکھنے والا ہوں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا گھنی جھاڑیوں والوں نے مرسلین کو، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم والے تھے، ایک قوم والے تھے اور ساتھ ہی جھاڑیوں میں ایک اور لوگ رہتے تھے، شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم ذلہ، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، پس پکڑا ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ وہ جھاڑیوں جنگل میں رہتے تھے تو وہاں گرمی زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے تہہ خانوں کے اندر چلے گئے، لیکن گرمی وہاں بھی زیادہ تھی۔ پھر وہ باہر نکل کر باہر آئے تو دیکھا کہ ایک بدلی آئی ہوئی ہے، بادل آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا شاید یہ برسے گا، لیکن اس سے آگ برسی اور وہ سارے کے سارے اسی میں مر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیں آپ اپنے خاندان والے قریبی لوگوں کو۔ اس کا شان نزول وہی جو صورت تبت یدا ابی لہب کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر چڑھ کر آپ نے سانوں کو بلایا۔ ابو لہب نے سب سے پہلے یہ کہا کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے، تبا کا یا محمد، اس پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ والشعراء یتبعہم الغاوون، اور شعراء پیروی کرتے ہیں ان کی بے راہ لوگ۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی کفار کی جو نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کی حجب کیا کرتے تھے، مذمت بیان کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے اندر۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کو بے شک کہ وہ ہر وادی میں یہیمون، سرگرداں پھرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت حسان بن ثابت، دیگر صحابہ کرام جو شعراء میں سے تھے وہ آئے اور ان کا یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہم بھی شاعر ہیں، تو ان کے بارے میں اگلی آیت نازل ہوئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیر، اس میں ان کا استثناء کر دیا گیا۔